السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز سن کر عریشہ اپنی نیند سے بیدار ہوتی ہے اور وضو کرنے کے بعد نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ عریشہ بہنوں میں سب سے بڑی ہوتی ہے، اس لیے گھر میں سب کی لاڈلی ہوتی ہے، اور عریشہ کبھی کوئی ایسی غلطی بھی نہیں کرتی تھی کہ اسے شرمندہ ہونا پڑے۔ سورج طلوع ہو جاتا ہے، عریشہ چھت پر جا کر پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک گہری سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ عریشہ آج الجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عریشہ کے والدین اس پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ ارسل کے نمبر سے میسج آتا ہے کہ مجھ سے بات کیا کرو۔ عریشہ کا دل نہیں مانتا اور وہ صاف انکار کر دیتی ہے اور ارسل کو بلاک کر دیتی ہے۔ 8 بج چکے ہوتے ہیں۔ عریشہ کی سہیلی لارب آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ لارب کہتی ہے کہ عریشہ کہاں گم ہو یار؟ کہیں نہیں، تمہارے سامنے ہی ہوں، دھیمے سے لہجے میں عریشہ کا جواب دیتی ہے۔ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، عریشہ کسی کو کچھ نہیں بتاتی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی جاتی ہے۔ آج لارب اس کے ساتھ نہیں ہوتی اور آج وہ لیب میں جا کر ناول پڑھنے میں مصروف ہوتی ہے کہ وہاں مشعل اپنی دوستوں کے ساتھ آ جاتی ہے اور جیسے ہی اس کی نظر عریشہ پر پڑتی ہے، کہتی گرلز چلو یار، میرا موڈ نہیں، کہیں اور چلتے ہیں، یہاں بہن جی بیٹھی ہوئی ہیں۔ عریشہ عبایا پہن کر ہر جگہ جاتی ہے اور کلاس کے دوران بھی وہ اپنا نقاب نہیں ہٹاتی۔ عریشہ پر کوئی زبردستی نہیں تھی، بس بچپن سے ان کا رہن سہن ہی ایسا تھا، اس لیے اب اسے بھی عادت ہو گئی تھی۔ عریشہ میں کوئی بری عادت نہ تھی، بس غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتی تھی۔ عریشہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی اور نہ ہی اسے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا تھا، نہ ہی اپنے آس پاس ہجوم، جبکہ مشعل کی یہ کوشش ہوتی تھی ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کرے۔ یونیورسٹی میں تمام لڑکوں کی آئیڈل مشعل ہی ہوتی ہے۔ مشعل آج بہت عرصے بعد کلاس میں تشریف لاتی ہے۔ بلیک جینز پہنے، بال کھلے ہوئے تیز ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہونٹوں پر گلابی لپسٹک میں بہت حسین لگ رہی ہوتی ہے۔ ہر لڑکے کی نظر اس کی جانب ہوتی ہے اور سب سے آگے عریشہ عبایا میں بیٹھی ہوتی ہے۔ لارب کی سہیلی ہمنا کہتی ہے یار تمہیں عبایا میں گھٹن نہیں ہوتی؟ نہیں، حیائی عورت کا زیور ہے، عریشہ جواب دیتی ہے۔ ہمنا کہتی ہے اگر تمہیں پردہ ہی کرنا ہے تو گھر بیٹھ کر پرائیویٹ پڑھ لو، یہاں کیوں کوئی پردہ نہیں کرتا، جو کرتی ہے وہ یہاں آ کر ہٹا دیتی ہے۔ عریشہ کہتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی پہچان و شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ ستائی نہ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ خواتین کو مستورات بھی کہا جاتا ہے اور مستورات کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ عورت کے پردہ کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر اول پر پردہ میں رہ کر میں پڑھائی کر سکتی ہوں تو کیوں پرائیویٹ پڑھوں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، اور کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ پردہ کر کے آپ نہیں آ سکتے؟ یہ باتیں سن کر ہمنا وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر پڑھائی کرنے کے بعد سب اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ عریشہ اور لارب دونوں کزن ہوتی ہیں۔
آج عریشہ مشل سے کہتی ہے، میرے ساتھ چلنا، لارب نہیں آئی، اس لیے اچھا چلو آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ عریشہ کی امی کہتی ہے، نماز پڑھ کر آرام کر لو، کل میں رضیہ کے گھر جاؤں گی، تمہاری پھپھو کل آ رہی ہیں، ارسل بھی ساتھ آ رہا ہے، شاید شادی کی بات کرنی ہے، اسی لیے آ رہی ہیں۔ یہ سن کر عریشہ دوبارہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے صبح عریشہ یونیورسٹی چلی جاتی ہے اور گیٹ پر اس کی ملاقات مشل سے ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، ارسل لو جی آ گئی جن کا آپ کو ویٹ کر رہے تھے۔ عریشہ، یہ ارسل ہے؟ عریشہ سلام کرنے کے بعد چلی جاتی ہے۔ پھر ارسل کہتا ہے، مطلب یہی عریشہ ہے؟ مسٹر ہینڈسم، ارسل کہتا ہے، مذاق کر رہی ہو نا مشل؟ مطلب میری امی کی پسند ایسی ہو سکتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کافی حسین ہوں گی، لائک یو، لیکن یہ تو بہت ہی پرانے خیالات کی ذہنیت رکھتی ہے۔ نہ ہی میرے میسج کا کوئی جواب دیا اور ابھی اگنور کر دیا۔ عریشہ بہت حیران ہوتی ہے کہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ارسل بالکل ایسا نہ تھا، لیکن آج زندگی میں پہلا وہ شخص ہوتا ہے جسے آج پہلی بار عریشہ نے دیکھا ہوتا ہے۔ ارسل گڈ لکنگ ہوتا ہے، کوئی بھی لڑکی اس کی طرف دیکھے اس کی نظریں اس پر سے ہٹتی نہیں۔ عریشہ اور ارسل کی بچپن میں منگنی ہو گئی ہوتی ہے اور ان دونوں کی ملاقات 15 سال بعد ہوتی ہے۔ ارسل مشل کے ساتھ عریشہ کے گھر آتی ہے۔ ارسل کہتا ہے، آنٹی ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں، سوچا عریشہ کو بھی ساتھ لیتے چلیں۔ عریشہ کی مما کہتی ہے، بیٹا جاؤ ارسل اور مشل آئے ہیں، جاؤ ان کے پاس بیٹھو۔ عریشہ چونکہ شرعی پردہ کرتی ہے اس لیے نقاب کر کے جاتی ہے۔ مشل کہتی ہے، ہم تمہارے اپنے ہیں اور ارسل تمہارا منگیتر ہے تو پردہ کیوں؟ ابھی نکاح نہیں ہوا تو نامحرم ہے اور غیر محرم سے پردہ واجب ہے۔ غیر محرم اگر اتنا مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردے کا حکم نہ دیتا اور عورت کو اتنے سخت لہجے کا تاکید نہ کرتا۔ غیر محرم جتنا بھی دیندار یا اعلیٰ اخلاق ہو، اس کے لیے دل کے دروازے کھولنا ذلت اور رسوائی کا سبب بن سکتا ہے۔ محبت نکاح سے پہلے چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، حرام ہے۔ ارسل یہ سب سن کر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور ناراض ہو کر چلا جاتا ہے اور گھر جا کر پیغام بھیجتا ہے کہ عریشہ اکیلے ملنے آؤ اور اگر نہ آئی تو منگنی توڑ دوں گا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مشل آ کر عریشہ کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ عریشہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ارسل کو پسند کرنے لگتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ ملنے سے منع کر دیتی ہے۔ مشل گھر چلی جاتی ہے اور وہ آج بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی ارسل کو پسند کرتی ہے اور ارسل بھی کافی حد ایسی لڑکیوں کی تلاش میں ہی ہوتا ہے۔ صبح ارسل کی امی کا کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے، عریشہ نے بالکل ٹھیک نہیں کیا، یہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں چل سکتی، مجھے ماڈرن لڑکی چاہیے اور ہمارے لڑکے کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ہم مشل اور ارسل کی منگنی کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر عریشہ کی امی پریشان ہو جاتی ہے اور عریشہ کو ڈانٹتی ہے، تم نے کیا کہا، ان لوگوں نے رشتہ ہی ختم کر دیا؟ سن کر عریشہ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے، امی
ایک نامحرم کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ ارسل کو کیا مطلب؟ عریشہ کی امی سوال کرتی ہے۔ امی، میں نے صرف اکیلے ملنے سے منع کیا ہے بس۔ عریشہ کے بابا کہتے ہیں، مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی اتنی فرما بردار ہے اور قریب آتے ہیں۔ عریشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ بیگم، اب میری شہزادی کو پریشان نہ کرنا، جو بھی کیا اچھا کیا۔ عریشہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور دروازہ بند کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے۔ یا اللہ، مجھے معاف کرنا کہ میں نے ایک نامحرم کو پسند کیا۔ بے شک تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ، مجھے گمراہ ہونے سے بچانا، ہمیشہ سیدھی راہ دکھانا، جو میرے حق میں بہتر ہو وہی کرنا۔ اور بے شک اللہ انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہمیں اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا چاہیے، اور یہ دنیا کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی۔ اس عارضی دنیا میں عارضی سی خوشی کی خاطر آخرت کو خراب نہیں کر سکتے۔